بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد والے محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ نمرود روئے زمین پر حکومت کر رہا تھا، اور وہ اگرچہ کافر تھا اور اپنے باپ دادا کی طرح بت پرستی کیا کرتا تھا، لیکن اپنی رعایا کے ساتھ انصاف برتتا تھا اور انسانوں کی خوشحالی کی صحیح کیا کرتا تھا۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے نمرود کے دل و دماغ میں الوہیت کا سودا پیدا کر دیا اور اسے سمجھایا کہ جس کی اتنی عظیم سلطنت ہو، اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ لوگوں کی پیشانیاں اپنے سامنے جھکوائے۔ چنانچہ نمرود اس کے بھرے میں آ گیا اور اس نے اپنی شکل کے بت ترشوا کر اطراف عالم میں پھیلا دیے اور حکم دیا کہ انہی بتوں کی پرستش کی جائے اور میری خدائی تسلیم کر لی جائے۔ چنانچہ اسے خدا مان لیا گیا۔ ساری دنیا بالواسطہ اور بلا واسطہ اس کی پرستش کرنے لگی۔ تفسیر بحر المواج میں ہے کہ نمرود دنیا کا عظیم ترین بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ساری دنیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ خدا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لیے مرکز بنایا تھا اور ایک پایہ تخت قرار دیا تھا، اور اسے اس درجہ سنوارا تھا کہ دنیا حیران تھی۔ ایک روایت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود کے پایہ تخت کے حدود میں حشرات الارض داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور کوئی موذی جانور اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ مکھی اور مچھر کا وہاں گزر نہ تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود نے ایک بہت بڑا حوض تیار کرایا تھا، اور سال میں ایک مرتبہ اس کے گرد بہت بڑا جشن کرایا جاتا تھا۔ اس کا حکم عام تھا کہ جو اپنے مقام سے چلے، از قسم کے مشروبات کچھ نہ کچھ اپنے ہمراہ ضرور لائے، اور جب سب مشروبات جمع ہو جاتی تھیں تو وہ حکم دیتا تھا ان سب کو اس حوض میں ڈال دیا جائے۔ پھر جب جشن ختم ہو جاتا تو وہ ساقیوں سے کہتا تھا کہ جو جس قسم کا مشروب لایا ہے، اس کو وہی مشروب اس میں سے نکال کر دیا جائے۔ چنانچہ ساقی اس کو وہی مشروب دیتے تھے جو وہ لایا ہوتا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا حوض بنوا رکھا تھا کہ اس کے پانی سے علاقہ غرق ہو جاتا تھا۔ یعنی وہ حوض ایسا تھا کہ اس کے ہر علاقہ کا اس سے تعلق تھا۔ جب وہ کسی طبقہ کے لوگوں سے ناراض ہوتا تھا تو حوض کا وہ نالا کھول دیتا تھا جس کا اس سے تعلق ہوتا تھا، اور وہ علاقہ غرق ہو جاتا تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے دروازے پر ایک طلسمی بطخ بنوا رکھی تھی۔ جب کوئی اجنبی اس شہر میں پہنچتا تو بطخ شور مچاتی تھی۔ تمام لوگ اس کی آواز سنتے تھے اور محافظین دوڑ پڑتے تھے۔ پھر اس سے سوال و جواب ہوتا تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے دروازے پر ایک طلسمی طبل نصب کرا رکھا تھا۔ جب کسی کے ہاں چوری ہو تو سوال کرنے پر اس طبل کے اندر سے آواز آتی تھی کہ چور فلاں مقام کا رہنے والا ہے، یہ اس کا نام ہے اور وہ اس وقت فلاں جگہ پر موجود ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک طلسمی عورت بنوا کر شہر کے دروازے پر نصب کرا دی تھی۔ جب کسی غائب کی تلاش کرنا ہوتی تو ایک مقررہ تاریخ پر سال میں ایک مرتبہ اس عورت کے پاس جمع ہو کر لوگ اپنے غائب کے متعلق سوال کرتے تھے، اور وہ عورت اس غائب کی تفصیلات بیان کرتی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ کب غائب ہوا، کہاں ہے۔ لوگ جا کر اپنے گمشدہ کو حاصل کر لیتے تھے۔ صاحب بحر المواج یہ بھی لکھتے ہیں کہ نمرود نے 1700 سال حکومت کی ہے۔ اس کا تخت 4 کبوں پر رکھا ہوا تھا، اور وہ تخت زیریں تنابوں سے بندھا ہوا تھا اور حریر و دیبا کے شاہی پردوں سے آراستہ تھا۔ آرائش سالوی میں ہے کہ نمرود وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ قصص جویری میں ہے کہ نمرود اجمی تھا اور عجم والے سے کیکاؤس کہا کرتے تھے۔ قصص تہرانی میں ہے کہ نمرود کا اصل نام نیاس تھا۔ نمرود اپنے عہد شاہی میں خدا کے مالی حولیہ سے متاثر تھا۔ شیطان کی پھونکی ہوئی آواز کے دماغ میں بھری ہوئی تھی۔ وہ ساری دنیا سے اپنی پرستش کرا کے یہ خیال کر رہا تھا کہ میں واقعی خدا بن گیا ہوں۔ اسی دوران میں ایک شب اس نے خواب دیکھا کہ افق بابل پر ایک ستارہ طالع ہوا ہے۔ وہ ستارہ ایسا ہے کہ اس کے نور و جمال سے آفتاب اور مہتاب نابود ہو گئے ہیں، اور ان میں قطعاً ضیاء باقی نہیں رہی۔ یہ خواب دیکھ کر وہ بیدار ہوا اور اس درجہ پریشان ہوا کہ اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ انتہائی پریشانی کی حالت میں اس نے ملک کے بڑے بڑے منجموں، کاہنوں اور قیافہ شناسوں کو طلب کیا۔ ایک روایت کی بنا پر انہی منجموں میں حضرت ابراہیم کا چچا آزر بھی تھا۔ یہ لفظ کپتی ہے اور اس کے معنی شیخ حرم اور کج فہم کے ہیں۔
جب سب منجم اور کاہن جمع ہو گئے تو نمرود نے اپنا وحشت ناک خواب بیان کیا۔ خواب کو سن کر تمام لوگ حیران رہ گئے اور سب نے سمجھ لیا کہ اب نمرود کی خیر نہیں ہے اور اس کی خدائی مٹی میں مل جائے گی، لیکن کوئی اس بات کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ خواب کے نتیجہ کوئی نمرود سے بیان کرے، کیونکہ وہ سخت جابر اور ظالم تھا۔ بالآخر خلید بن آس جو سارے منجموں کا سرتاج تھا بولا، اے ولی نعمت، نہایت افسوس کے ساتھ عرض ہے کہ آپ کا یہ خواب اجرام فلکی کے تاثرات کا نتیجہ ہے۔ اجرام فلکی کے اوضاع سے بالکل نمایاں طور پر یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کی مملکت میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو عجیب الشان اور عظیم اللسان ہوگا۔ اس کی پیدائش آپ کی سلطنت اور آپ کی خدائی کے اختتام کا پیغام ہوگا۔ وہ پیدا ہونے کے تھوڑے دنوں بعد نئے دین کا آغاز کرے گا اور نئی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا۔ اس کا سب سے پہلا کام بتوں کو توڑنا اور آپ کی سلطنت کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد خلید نے کہا، اے رب مسکوں کے مالک، اس کا فوری تدارک کرنا چاہیے، ورنہ ذرا سی غفلت تباہی کو فروغ دے دے گی اور کچھ بنائے نہ بنے گا۔ نمرود نے کہا، یہ بتاؤ وہ بچہ ابھی پیدا تو نہیں ہوا؟ ان لوگوں نے کہا، ہمارے حساب سے وہ اب تک پیدا نہیں ہوا، لیکن عنقریب پیدا ہونے والا ہے۔ نمرود نے بطور مشورہ یہ کہا کہ اچھا اگر میں ایسا کر دوں کہ عورتوں کے قریب مردوں کو نہ جانے دوں اور اس وقت جس قدر عورتیں حاملہ ہیں ان کا حمل ساقط کرا دوں تو کیسا رہے گا؟ سب نے کہا، بس یہی ایک تدبیر ہو سکتی ہے، بے شک کیجئے اور بہت جلد کیجئے۔ اس کے بعد نمرود نے 10 مردوں پر ایک ایک مرد معین کر دیا کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے پائیں، اور دنیا کی تمام دائیوں کو حکم دے دیا کہ وہ عورتوں کی نگرانی کریں تاکہ کسی کی حمل نہ ٹھہرنے پائے۔ اگر کسی کی حمل ظاہر ہو جائے تو اسے فوراً ساقط کر دیں، اور ایک اعلان عام کرا دیا کہ کوئی شخص ان دائیوں کو نہیں روکے گا، یہ جہاں چاہیں اور جس حال میں چاہیں گھروں میں جا سکیں گی۔ نیز یہ حکم بھی دے دیا کہ اس وقت جتنے حمل ہیں سب ساقط کرا دیے جائیں۔ صدی کا بیان ہے کہ اس کے حکم کے تحت 1,00,000 حمل ساقط کرائے گئے اور آئندہ حمل نہ ہونے کے مضبوط مواقع پیدا کیے گئے۔ پھر منجموں نے خبر دی کہ فلاں شب کو اس لڑکے کا نطفہ قائم ہوگا جو سلطنت نمرودی کو تباہ کر دے گا۔ نمرود نے یہ معلوم کر کے اس رات سے پہلے تمام مردوں کو شہر سے باہر کر دیا اور ہر دروازے پر اپنے معتبر لوگوں کو لگا دیا کہ کوئی مرد شہر میں داخل نہ ہو سکے اور کوئی عورت باہر نہ نکل سکے۔ خود نمرود بھی مردوں کی نگرانی کے لیے شہر سے باہر نکل گیا۔ پھر رات کے وقت جب عورتوں نے دیکھا کہ اس شہر میں کوئی مرد نہیں ہے تو وہ سب آزادی کے ساتھ شہر کی تفریح کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ طارق جو حضرت ابراہیم کے والد ہونے والے تھے وہ بھی ایک دروازے پر نگران کی حیثیت سے تعینات تھے۔ حضرت ابراہیم کی والدہ بھی تفریح کرنے والی عورتوں کے ساتھ جب گھومتی پھرتی اس دروازے کے پاس پہنچیں جس پر طارق متعین تھے۔ طارق کی نظر ان پر پڑی تو وہ مشتعل ہوئے اور انہوں نے رات کی تاریکی میں موقع پا کر اپنی بیوی سے مجامعت کی تاکہ حکم خدا پورا ہو سکے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ صبح ہوتے ہی منجموں نے نمرود سے کہا، اے بادشاہ زمین، اے ولی نعمت، وہ نطفہ جس کے لیے پوری بندش کی گئی تھی اور جس سے خوف و ہراس تھا اسی شب صلب پدر سے رحم مادر میں قائم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نمرود بہت گھبرایا اور اس نے حکم عام نافذ کر دیا کہ حملوں کا تدارک کیا جائے، جس عورت کے حمل ظاہر و ثابت ہو اسے گرفتار کر کے حمل ساقط کرایا جائے۔ چنانچہ دائیاں گھروں میں پھرنے لگیں، پوری تحقیق سے حمل کا پتہ لگانے لگیں۔ خدا نے ایسا کیا کہ حضرت ابراہیم کا حمل کسی دائی کے علم میں نہ آ سکا اور خود مادر ابراہیم کو اس کا علم بخوبی ہو گیا۔ انہوں نے اس حمل کو اپنے شوہر سے بھی پوشیدہ رکھا۔ بالآخر جب حمل کی تکمیل ہو گئی تو ایک شب کسی بہانے گھر سے باہر نکلیں اور ایک پہاڑی کی کھو میں جا کر بچہ جنا۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی گھبرا گئیں اور سوچنے لگیں اگر اس کی خبر ولادت کسی کو بھی ہو گئی تو یہ قتل کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو غار میں ڈال دیا اور اپنے گھر کو واپس چلیں۔ راستے میں خیال آیا بچہ یوں ہی کھلا پڑا ہے، کوئی جانور نہ کھا جائے۔ پھر واپس آئیں اور غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا۔ وہ گھر واپس تو آ گئیں مگر سخت بے چین تھیں۔ چند دنوں کے بعد جب موقع ملا تو اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئیں۔ وہاں پہنچ کر جو غار سے پتھر ہٹایا تو دیکھا کہ بچہ خوش و خرم ہے، اپنے منہ میں انگوٹھا لیے چوس رہا ہے اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ تفسیر میں ہے کہ ابراہیم کے انگوٹھے اور انگلیوں سے دودھ، پانی اور شہد برآمد ہوتا تھا۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر مادر ابراہیم بہت خوش ہوئیں
اور سمجھ گئیں کہ یہ بچہ بہت بلند تالے لے کر آیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مادر ابراہیم برابر بچے کو دیکھنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ جب وہ پہنچتیں تو ہوا کے جھونکے در غار سے پتھر ہٹا دیا کرتے تھے، اور جب واپس آنے لگتیں تو ہوا اس پتھر کو غار پر پہنچا کر اسے بند کر دیا کرتی تھی۔ امام سالبی نے عرائس میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک دن میں ایک ماہ اور ایک ماہ میں ایک سال کے برابر پڑھتے تھے۔ وہ غار میں صرف 15 دن مقیم رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا غار میں قیام 13 سال رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم یکم ذی الحجہ کو پیدا ہوئے۔ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں جب حضرت ابراہیم غار سے برآمد کیے گئے۔ ان کی بعثت ہو چکی تھی۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں بیل، اونٹ، بھیڑ وغیرہ نظر آئے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ سب جانور ہیں۔ پوچھا ان کا خالق کون ہے؟ انہوں نے جواب سے اعتراض کیا۔ رات قریب تھی۔ جب رات ہوئی اور ستارہ پرستوں کو دیکھا تو استفہام انکاری کے طور پر پوچھا کیا یہ ہمارا رب ہے؟ پھر چاند ستاروں کو دیکھا تو پوچھا کیا یہ ہمارا رب ہے؟ پھر سورج کو دیکھ کر کہا کیا یہ ہمارا رب ہے جو کہ بہت روشن ہے؟ پھر وضاحت کر دی کہ اے قوم، یہ ڈوبنے والے کسی طرح ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، خدا بس وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تبری میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو ان کی والدہ نے والد کے سامنے پیش کر کے کہا یہ تمہارا فرزند ہے۔ خدا نے اس کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی اور وہ حکم نمرودی کو فراموش کر گئے۔ حضرت ابراہیم کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہ بت تراشی کیا کرتا تھا اور بت فروشی کے لیے اپنے لڑکوں کو بازار بھیجا کرتا تھا۔ ایک روایت کی بنا پر جب حضرت ابراہیم کے والد طارق انتقال کر گئے تو آزر نے آپ کی کفالت سنبھال لی اور انہیں بھی اپنے لڑکوں کی طرح بت فروشی کے لیے بازار بھیجنا چاہا۔ پہلے تو یہ راضی نہ ہوئے لیکن حالات کی روشنی میں رضا دے دی۔ یہ بتوں کو بازار لے جاتے اور بڑے بت کی کمر میں رسی باندھ کر اسے گھسیٹتے تھے اور آواز لگاتے تھے کہ ہے کوئی ایسا جو اس قسم کے بت کو خریدے جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ان کی اس ترکیب سے بتوں کی بکری کم ہو گئی۔ آزر نے مواخذہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیوں ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ چچا ان کی پرستش چھوڑ دو اور خدا واحد کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم برابر تبلیغ کر رہے تھے اور ان کی تبلیغ کی شہرت ہو گئی اور یہاں تک بڑھی کہ نمرود کے کانوں تک جا پہنچی۔ نمرود کو جو اطلاع ملی کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان تبلیغ کر رہا ہے اور لوگوں کو ہماری راہ سے ہٹا رہا ہے تو حکم بھیجا ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اس حکم کا آنا تھا کہ مادر ابراہیم گھبرا اٹھیں اور ابراہیم سے کہنے لگیں اب کیا بنے گا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جب حضرت ابراہیم دربار میں تشریف لے گئے تو دورانہ چلے گئے، نہ سلام کیا نہ رسم وقت کے مطابق نمرود کو سجدہ کیا۔ نمرود نے پوچھا جس طرح ساری دنیا مجھے سجدہ کرتی ہے تم نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اپنے خالق کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے پوچھا تمہارا خدا کون ہے؟ ارشاد فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 آدمیوں کو قید سے برآمد کرا کے ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس کی اس حرکت پر تبصرہ کیے بغیر اسے جلد سے جلد محجوج کرنے کے لیے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو آفتاب کو مشرق سے طالع کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو اسے مغرب سے طالع کر کے دکھا۔ وہ مبہوت ہو گیا اور جواب سے عاجز آ کر چپ ہو رہا۔ نمرود اگرچہ اس جواب سے بہت بھڑکا لیکن کچھ نہ کر سکا اور حضرت ابراہیم دربار نمرود سے کامیاب واپس آئے اور کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور اور شور معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی تبلیغ سے نظام سلطنت ہی دھرم بھرم نہ ہوگا بلکہ اس کی خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کرا لیا اور ایک قید خانے میں بند کر دیا۔ نمرود نے بامقام کوسہ جو کہ کوفہ میں ہے ایک 4 دیواری تیار کرائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی۔ اس کی بلندی 100 گز تھی اور بروایت روضۃ الصفا اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اسے لکڑیوں سے پر کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں پر کی گئی اور اس پر فراواں روغن ڈالا گیا اور گندک ڈالی گئی۔ اس کے بعد اس میں آگ دے دی گئی
چاروں طرف وہ آگ جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بھڑکے تو انہوں نے میلوں میں یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا سے اس پر سے نہ گزر سکتا تھا۔ تبری میں ہے کہ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے تھے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ چار دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی ایسی سبیل نہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور ترکیب بتائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو اس نے اس میں پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر پھینکا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنیق ٹھیک بن گئی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں توق آہنی ڈالا گیا، پھر منجنیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو اسی دوران آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، مالک روئے زمین پر صرف ایک ابراہیم ہیں جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں بھی نذر آتش کیا جا رہا ہے، ہمارے مالک ان کو بچانے کے لیے ہمیں حکم دے۔ حکم ہوا، جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری امداد قبول کر لیں تو بے شک ان کی مدد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہیں۔ فرشتہ ہوا نے کہا، آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعہ سے آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا، میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرشتہ آب آگے بڑھا، اس نے بھی کہا، آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا، ضرورت نہیں ہے۔ الغرض جب ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا، وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ جبرائیل نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا، ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا، بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر جبرائیل نے کہا، اچھا، مالک کی طرف رجوع کرو، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے اور پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمان ایزدی آگ کو پہنچ چکا تھا کہ اے آگ، سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے سرد ہو جا۔ آگ گلزار بنی، گل و ریحان کی کثرت ہو گئی۔ صدی کا بیان ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم کو زمین پر بٹھا دیا، ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرگس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہی وسط نار میں پہنچے، حضرت جبرائیل نے فوراً بلور کا ایک تخت بچھا کر انہیں اس پر بٹھایا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور ان کے ارد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصہ کو جو جلنے سے رہ گیا تھا، اسے جبرائیل نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازے پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور بیٹھی ہوئی آگ کو پھونک رہی تھی، اسی لیے خدا نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے، اور مینڈک دور سے ہی منہ میں پانی لے کر نار نمرود کی طرف پھینک رہا تھا تاکہ وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم بچ جائیں، اسی لیے خدا نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم خدا سے آگ کے گلزار میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر رہے تھے اور ایک روایت کی بنا پر 3 دن، ایک روایت کی بنا پر 7 دن اسی آگ کے گلزار میں رہے۔ اسی دوران نمرود نے اپنے منارہ پر جا کر حضرت ابراہیم کی جو نگاہ کی تو انہیں جنت نما گلزار میں بیٹھا ہوا پایا۔ اسے خیال تھا کہ وہ جل بھن کر راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو متعجب بھی ہوا اور متوش بھی، کیونکہ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا تھا، اب جب کہ یہ آگ انہیں نہیں جلا سکی اور صحیح و سالم برآمد ہوں گے تو لازماً میرے لیے اور مضر ثابت ہوں گے۔ مورخین کا بیان ہے کہ نار نمرود سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم برابر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ نمرود ان کی جد و جہد کو دیکھ کر اور خدا کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اپنے ارکان دولت سے کہا، میں آسمان کی طرف جاتا ہوں اور خدا ابراہیم کو تیر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی لیکن وہ نہ مانا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت طویل منارہ تیار کرنے کا حکم دیا جو کئی سالوں میں مکمل ہوا۔ جب وہ بن گیا تو اس نے ایک تابوت بنوا کر اس پر بیٹھ گیا اور 4 گدھ بھی اپنے ہمراہ لے جا کر انہیں بھوکا رکھا۔ پھر اس تابوت میں 4 ڈنڈے بندھوا کر ان میں گوشت باندھ دیا اور تیر و کمان لے کر گدھوں کو چھوڑا، وہ اوپر کو اڑے اور شبانہ روز اڑتے چلے گئے۔ مگر جب نمرود نے اوپر کی طرف نظر کی تو اسے آسمان اتنا ہی دور نظر آیا جتنی دور زمین سے تھا۔ بالآخر اس نے تیر مارا اور پلٹا، اسی دوران میں ایک زبردست زلزلہ آیا اور ساری عمارت گر گئی۔
عمارت کے گرنے سے ایسی ہیبت پیدا ہوئی کہ ساری مخلوق کی زبان بدل گئی۔ وہ روایت تبری روضۃ الصفا 72 زبانیں ہو گئیں، اور اس ملک کا نام جس میں نمرود رہتا تھا بابل ہو گیا۔ نمرود کی واپسی کے بعد ایک آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے اہل بابل بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو سب کی زبانیں بدلی ہوئی تھیں۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ ایک ایک قبیلہ کی ہی زبان الگ الگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک ایک قبیلہ میں کئی زبانیں ہو گئی تھیں۔ ایک کتاب میں مرقوم ہے کہ اولاد سام میں 19 زبانیں، اولاد حام میں 18 زبانیں اور اولاد یافس میں 13 زبانیں پیدا ہو گئیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ نار نمرود سے برآمد ہونے اور واقعہ پرواز نمرود کے بعد حضرت ابراہیم بحکم رب جلیل نمرود کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا اب بھی ایمان لا کر اپنی آخرت بنا لے اور خدائی سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اے ابراہیم، آگ ضرور تمہارے لیے گلزار بن گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے خدا کی جبروتیت تسلیم کر لوں۔ جب حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے مقابلہ میں تیری کوئی ہستی نہیں ہے، یہ سن کر نمرود کو پھر تاؤ آ گیا، کہنے لگا میرے پاس کس قدر لشکر ہے وہ تمہارے خدا کو نصیب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تیری بساط ہمارے خدا کے مقابل میں کچھ نہیں ہے، تو اس کا کیا ذکر، تو خود میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمرود نے کہا اچھا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تم اپنا لشکر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اس چیلنج کو قبول فرمایا۔ دن مقرر ہوا اور نمرود نے بے شمار لشکر جمع کر لیا۔ جب وقت آیا حضرت ابراہیم میدان میں تنہا پہنچے۔ نمرود نے پوچھا تمہارا لشکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا عنقریب آنے والا ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج فضا میں ظاہر ہوئی اور ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی چھپ گئی۔ ان مچھروں نے زمین پر پہنچ کر لشکر نمرود پر حملہ کر دیا، نہ صرف لوگوں کو ہلاک کر ڈالا بلکہ ان کے اسلحے بھی کھا گئے۔ جو بچے تھے وہ جان بچا کر بھاگ گئے۔ نمرود نے جب اپنے اوپر خود مچھروں کی یورش دیکھی تو بروایت وہ شیشے کے ایک مکان میں اپنے آپ کو اس نے پہنچا دیا اور اسے صاف کرا کے ہر طرف سے بند کرا دیا، مگر ایک لنگڑا مچھر کسی طرح اس میں باقی رہا اور اس کی ناک کی طرف سے دماغ میں جا پہنچا، وہی اس کی موت کا سبب بنا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ نمرود کے سر میں جو مچھر گھسا اس کی وجہ سے جب تک اس کے سر پر جوتیاں نہیں ماری جاتی تھیں اس کو سکون نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس واقعہ کے 40 سال بعد تک زندہ رہا اور آخر میں اسی مچھر کے سبب سے مر گیا۔